بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بہت کنفیوژن ہے کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کیوں ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ سائیکوجینک ڈیزیز ہے تو کوئی اسے ایٹروجینک بولتا ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ یہ وینوجینک ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ نسوں میں خرابی کی وجہ سے ایریکٹائل ڈسفنکشن پیدا ہوتا ہے۔ ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد اقبال انجم۔ میں نیچروپیتھ ہوں اور گزشتہ 38 سال سے الحمدللہ مردانہ امراض کا کامیاب علاج کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کے پیدا ہونے کے اصل اسباب کیا ہیں۔ یوں تو اس کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن ہم مختصراً ترتیب وار آج ان کو ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، ایٹروجینک ایریکٹائل ڈسفنکشن۔ یہ اس کی سب سے کامن کاز ہے۔ جب مرد کو اسٹیمولیشن ہوتی ہے تو پینس کے اندر خون کا دوران بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ قدرت نے آرٹریز کے اندر جگہ جگہ ویلوز لگائے ہوئے ہیں۔ خون جب ایک دفعہ آرٹریز میں آ جاتا ہے تو اس کو واپس جانے میں دیر لگتی ہے۔ اگر پینائل آرٹریز تندرست ہوں تو یہ شکایت پیدا نہیں ہوتی، لیکن اگر ان میں کسی وجہ سے کوئی خرابی موجود ہو تو بلڈ واپس لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انٹرنل پوڈینٹل آرٹری اور انٹرنل ایلیک آرٹری کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں، جیسے ہائپر ٹینشن، اسموکنگ، ڈائبٹیز، ہائپر لیپیڈیمیا، پیریفیرل ویسکولر ڈیزیز، پیلوک اریٹیشن یا پیلوک ٹراما۔ اس حالت کو پینائل ڈاپلر کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر پینس کے اندر خون آ تو صحیح طریقے سے رہا ہے لیکن رک نہیں رہا تو اس کو وینوجینک ایریکٹائل ڈسفنکشن بولتے ہیں۔ یہ ویلز کے اندر خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مریض یہ شکایت کرتا ہے کہ اریکشن تو ہوتی ہے لیکن جلد ہی پانی سا نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور پینس میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔ ایون پوزیشن تبدیل کرنے سے شہوت ختم ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ ویلوز کے اندر خرابی کا ہونا ہوتا ہے۔ نمبر 3، نیوروجینک ایریکٹائل ڈسفنکشن۔ اس قسم کا وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جو دماغی کام زیادہ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ سر میں چوٹ لگنے سے بھی یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے، یا وہ لوگ جو ہر وقت جنسی خیالات یا لذت میں غرق رہتے ہیں ان کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں مریض یہ شکایت کرتا ہے کہ پہلے تو ذرا سے لمس یا چھیڑ چھاڑ سے بھی شہوت آ جاتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ نسوں کے اندر خرابی بھی ہوتا ہے۔ دماغ کا ایک حصہ ہپوکیمپس میں سوزش ہو جاتی ہے۔ اسپائنل ٹراما کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپائنا بیفڈا، پیلوک سرجری، ریڈیو تھراپی، ملٹیپل اسکلیروسس، انٹرورٹیبرل ڈسک پرابلمس، الکوہل کا زیادہ استعمال، یا وہ لوگ جو ڈرگز استعمال کرتے ہیں ان کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سبب کوئی بھی ہو، یہ نسوں کے اندر خرابی آتی ہے۔ نمبر 4، اینڈوتھیلیل ایریکٹائل ڈسفنکشن۔ اس حالت میں جب عضو میں خون آتا ہے تو کورپورا فلیٹ ایریکٹ ہو جاتا ہے، جس سے پینس تن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس ایریے میں پوری طرح دماغ سے سگنل نہ آئیں تو خون زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتا۔ اس حالت کو سمجھنے کے لیے معالج کچھ ٹیسٹ کرواتا ہے جن میں CRP اور ESR وغیرہ کو چیک کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر ماسٹربیشن کی وجہ سے اس ایریے میں نقصان پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 5، سائیکوجینک ایریکٹائل ڈسفنکشن۔ اس حالت میں مریض کو کوئی دماغی پرابلم کی وجہ سے اریکشن نہیں ہوتا۔ اس حالت میں نقصان کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، جیسے ڈر، خوف، پچھتاوا یا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں ایکیوٹ، سچویشنل بھی ہوتی ہیں، انٹرمیٹنٹ بھی ہوتی ہیں۔ اس کی لانگ ہسٹری بھی ہو سکتی ہے۔ پرائمری ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، انگزائٹی ہو سکتی ہے، ماسٹربیشن اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، ہارمونل ایریکٹائل ڈسفنکشن۔ ہمارے جسم میں قدرت نے اس سسٹم کو چلانے کے لیے مختلف ہارمونز پیدا کیے ہیں، جیسے ٹیسٹوسٹرون، کارٹیسول، FSH، LH، پرولیکٹن وغیرہ۔ یہ ہارمونز نہ صرف جسم بلکہ سیکس کے نظام کو ٹھیک طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں۔
اگر کسی وجہ سے ان میں خرابی پیدا ہو جائے یا ان کے اندر کمی بیشی واقعہ ہو جائے، جیسے ڈائبٹیز میں ہو جاتی ہے، یا وہ لوگ جو ویٹ لفٹر ہیں ان کے اندر یہ نقائص آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کسی بھی ایسی بیماری میں جہاں ہارمونز کی مینیپولیشن ہوتی ہے وہاں یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، آرگینک ایریکٹائل ڈسفنکشن۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں پینس کے اندر موجود عضلات میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ماسٹربیشن یا ایکسیسو کوئٹس کی وجہ سے مسلز کی بناوٹ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون کے دوران میں فرق آ جاتا ہے اور قوت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، ریلیشن شپ ایریکٹائل ڈسفنکشن۔ اس کو قرابتی کمزوری بھی کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر شادی شدہ جوڑوں میں یہ حالت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں مرد اپنی بیوی کے لیے نامرد ہو جاتا ہے لیکن باقی عورتوں پر کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے اندر فریجیڈیٹی یا سرد موری پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، مسکولر ایریکٹائل ڈسفنکشن۔ مردانہ کمزوری کی یہ قسم سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس میں مسلز کے ضعف کے سبب خون میں روح اور ریح کا مکمل اجتماع نہیں ہوتا، مریض بزدل بے ہمت ہوتا ہے، اس کے اعضائے تناسل میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، گلینڈولر پرابلمز۔ اس کو عام زبان میں غدودوں کی کمزوری بھی کہتے ہیں۔ اس میں جگر اور گردوں کے فعل کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جسم کے اندر سالے خون کی افزائش نہیں ہوتی، تھکن اور کمزوری بہت زیادہ مریض محسوس کرتا ہے۔ نمبر 11، ٹرامیٹک ایریکٹائل ڈسفنکشن۔ ویورز، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں مریض کو کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے، یا پھر ایکسیسو ماسٹربیشن کی وجہ سے یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ ویورز، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں اور اس کا علاج سوائے کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے ممکن نہیں ہوتا۔ اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی اس مرض میں یا اس کی کسی بھی حالت میں مبتلا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشتہار بازی سے وقت اور پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ آپ اس کے لیے اپنے قریبی کسی کوالیفائڈ نیچروپیتھ سے رجوع کریں۔ نیچروپیتھی کے اندر اس مرض کی تمام اقسام کا الحمدللہ مکمل اور پائیدار علاج موجود ہے۔ اس سلسلے میں مزید کسی رہنمائی کی اگر آپ کو ضرورت ہے تو نیچے اسکرین پر میرے نمبر آ رہے ہیں، آپ ان کے ذریعے مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رہے، آپ کو ہر طرح کے مرض سے محفوظ رکھے۔ تاہم اگر آپ میں سے کوئی اس مرض میں مبتلا ہے تو آپ پریشان رہنا چھوڑیے، فوراً اپنے قریبی کسی کوالیفائڈ نیچروپیتھ سے رجوع کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔